السلام علیکم، میں ڈاکٹر عبدالستار اوان آج ایک کرنٹ افیئر پہ بات کرنے جا رہا ہوں، اور وہ کرنٹ افیئر ہے ماہ رمضان المبارک میں غذائی بد احتیاطی سے بچنا چاہیے۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے اور آج الحمدللہ دوسرا روزہ شروع ہے۔ عام طور پر افطار اور اس کے بعد کھانوں میں تلی ہوئی اشیاء کا بے تحاشا استعمال کیا جاتا ہے، جس سے طبیعت بھاری ہو جاتی ہے، جبکہ اس وقت اس بات کا سب سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ دن بھر کے خالی معدے پر زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے۔ بہتر ہوگا صحت بخش غذا تھوڑی تھوڑی مقدار میں استعمال کی جائے۔ کم خوراکی باعث صحت اور خوش خوراکی باعث امراض ہے۔ یہ سنہری اصول ہمیں ماہ مقدس میں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو، اور اسراف میں وہ غیر ضروری کھانے میں لوازمات شامل ہیں جو کہ بیماری کا باعث بنتے ہیں۔ ہمارے ہاں سب سے زیادہ غذائی بد احتیاطی اور خوش خوراکی افطار کے وقت میں کی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں روزہ کھولنے کے بعد معدے میں گرانی، طبیعت بوجھل اور سست ہو جاتی ہے، لہذا اکثر و بیشتر نماز مغرب کے بعد بستر پر ڈھیر ہو جاتے ہیں، جبکہ اس وقت اس بات کا سب سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ کھجور سے روزہ افطار کر کے سادہ پانی کا مشروب استعمال کیا جائے تاکہ پانی کی کمی اور معدے کی گرمی دور ہو سکے۔ بازاری مشروبات سے حد الوسع پرہیز کرنا چاہیے۔ کولڈ ڈرنکس کا افطار میں استعمال انتہائی خطرناک ہے۔ اس ضمن میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ مشروبات ہر لحاظ سے بہترین ہیں۔ دودھ اور پانی کی کچی لسی، شہد اور پانی کا شربت، کھجور اور کشمش کا نبیذ۔ یہ مشروب فوری توانائی فراہم کر کے پیاس کو تسکین پہنچاتے ہیں۔ مشروبات زیادہ ٹھنڈے استعمال نہ کریں، نزلہ، زکام اور گلا خراب ہو سکتا ہے، جبکہ عمر رسیدہ افراد کے لوگوں میں رگوں کی کھچاؤ کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ کھانے میں ہلکی پھلکی خوراک یعنی دال، سبزی یا ہفتے میں 2 بار گوشت کا سالن استعمال کریں۔ اگر گوشت کے ساتھ سبزی کا استعمال کیا جائے تو یہ غذا جلد ہاضم ہو جاتی ہے۔ سحری میں دودھ، شہد اور سرکے اور دہی کا استعمال ضرور کیا جائے۔ دودھ کے ساتھ شہد کا استعمال بھرپور توانائی کا ضامن ہے، چنانچہ رمضان المبارک میں ہلکا پھلکا کھائیں اور پورا رمضان کی برکتیں سمیٹیں اور تندرست و صحت مند رہیں۔ اگر آپ کو میرا آج کا یہ ولاگ پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ تھینک یو، شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔